ٹروتھ ٹریکر کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اس میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جس میں اللہ کی ایسی حکمتیں اور راز ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری آنکھ اور عقل سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایسے معجزات اور انبیاء اکرام کی آمد کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہی ختم ہو چکا، لیکن اب بھی اس کی قدرت سے ایسے واقعات کا رونما ہونا جاری ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔ ایک طرف بہت سے توہم پرست لوگ ایسے واقعات کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں جن کے نتیجے میں غلط نظریات و بدعات جنم لیتے ہیں، تو دوسری طرف ملحد قسم کے لوگ اپنے ناقص عقل کو بروے کار لا کر ان واقعات کی مختلف سائنسی توجیحات پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہاں انہی میں سے کچھ ایسے واقعات جو پچھلی چند صدیوں یا سالوں میں پیش آئے، ان کا ذکر ہوگا۔ اب یہ لوگوں پر ہے کہ وہ اس کی کیا توجیحات پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے شہر گجرات کے قصبے جلال پور جٹا میں سن 1950 کی دہائی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ قصبے میں ایک بزرگ قاضی عبدالحکیم کا دربار تھا۔ آپ کے عقیدت مند دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ہمہ وقت قاضی صاحب کی خدمت عالیہ میں موجود رہتے تھے۔ ایک سال برسات کا موسم شروع ہوا، لیکن اس علاقے میں بارش کا نام و نشان نہ تھا۔ خشک سالی سے لوگ از حد پریشان تھے۔ مسلمان اس موقع پر سنت نبوی کے مطابق نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ بارش برسا دیتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے بار بار نماز استسقاء ادا کرنے کے باوجود نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ بزرگ قاضی عبدالحکیم ایک دن اپنا دربار سجائے بیٹھے تھے کہ 7 آدمی جو قاضی صاحب کے مرید تو نہیں تھے لیکن اس قصبے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کرنے کے بعد قاضی صاحب سے کہا، یا حضرت، کیا آپ اپنے ٹھنڈے کمرے سے باہر آنے کی تکلیف کریں گے اور دیکھیں گے کہ گرمی کی شدت اتنے دن سے کیا تماشا پیش کر رہی ہے؟ ہمت ہے تو اپنی کرامات کا زور دکھائے۔ قاضی عبدالحکیم نے جواباً کہا کہ آپ مجھ سے دعا کی درخواست کرنے کے بجائے گلی کے کتوں سے بارش کی دعا کی درخواست کریں، شاید کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ 7 افراد یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے اور قاضی صاحب سے کہا کہ حضرت، ہم کتوں کی بولی نہیں جانتے، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ ہی کتوں سے بارش کی درخواست کریں۔ قاضی صاحب نے جواباً کہا، اگر آپ 7 افراد کتوں کی دعا سننا چاہتے ہیں تو صبح یہاں حجرے کے باہر آ جائیں۔ وہ 7 افراد قاضی صاحب کی بات پر ہنستے ہوئے چلے گئے اور ان سے کہے گئے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کتے کیسے دعا کرتے ہیں۔ اب قاضی صاحب نے خانقاہ کے ناظمین کو حکم دیا کہ راتوں رات بہت سارا حلوہ تیار کیا جائے اور مٹی کے 200-300 پیالے منگوا کر حلوہ ان میں سجایا جائے کہ کتوں نے صبح آنا ہے۔ خانقاہ کے لوگ حیران اور پریشان ساری رات حلوہ پکاتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ قصہ سارے قصبے میں مشہور ہو چکا تھا کہ قاضی صاحب کتوں سے دعا کروانے والے ہیں۔ قصبے کے لوگ صبح سویرے ہی حجرے کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ 7 افراد جو قاضی صاحب کو پچھلے دن چیلنج کر کے گئے تھے، وہ بھی آن موجود ہوئے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ خدمت گزار گلیوں کی صفائی کے بعد مٹی کے حلوہ بھرے پیالے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھنا شروع ہو گئے۔ وہ ابھی اس کام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مجمع میں ایک خاموشی سی پھیل گئی کہ کوئی انہونی بات ہونے والی ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ دم بخود تھا۔ اچانک ایک گلی سے ایک کالے رنگ کا کتا نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے 20-22 کتوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ تمام کتے قطار بنا کر قاضی صاحب جو اپنے حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ کر چاپ بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے اپنا ہاتھ بلند کیا تاکہ مجمع کے لوگ کسی بھگدڑ کا مظاہرہ نہ کریں۔ کتوں کا لیڈر جو کالا کتا قاضی صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا جیسے حکم کا غلام ہو۔ قاضی صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر بآواز بلند کہا، تمام کتے جائیں اور حلوہ کھائیں۔ کتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور 3-3 کی ٹولیوں میں بٹ کے اور بغیر کسی کتا پن کا مظاہرہ کیے حلوہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ قصبے کے ہر شخص کے بشمول ان 7 نوجوانوں کے حواس رخصت تھے۔ سب دم بخود تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے۔ کتے جب تمام حلوہ چٹ کر گئے تو قاضی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے